مہینہ ہے اسلامی سال کا سفر کا، اور ہمارے معاشرے میں اس مہینے کو بدقسمتی سے منحوس سمجھا جاتا ہے، اور یہ رواج اسلام کے آنے سے پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے بھی اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور وہی روش بدقسمتی سے کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان میں داخل ہونے کے بعد ہم میں بھی چلی آ رہی ہے۔ گویا ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت کی باتوں کو چھوڑ کر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور اسے مضبوطی سے پکڑ سکیں۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے کئی آیات ہیں۔ دیکھیں، ہمیں سورہ فاتحہ میں یہ جو سبق دیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اسی کو آج تک سمجھ نہیں سکے۔ ہمارا معاشرہ مسلمان ہے بحمد اللہ تعالی، لیکن اس کے فہم سے کوسوں دور ہے۔ سورہ حدید میں اللہ نے فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، جو بھی تمہیں مصیبت زمین میں آتی ہے، زمین کے حوالے سے آتی ہے یا تمہاری اپنی ذات کے حوالے سے آتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اس کے آنے سے پہلے ہم نے اسے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہے جو اس آیت میں ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت آ رہی ہے، اس مصیبت کے آنے سے پہلے ہم نے اسے کتاب میں درج کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اب اس آیت میں ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ جو بھی معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ پہلے سے اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے تحت مفسرین نے جو لکھا، میں وہ آپ کی آسانی کے لیے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اسے پڑھیں کہ اس آیت میں اللہ نے اپنی قضا اور تقدیر کا بیان فرمایا۔ اے لوگو، زمین میں قحط کی، بارش رک جانے کی، پیداوار نہ ہونے کی، پھلوں کی کمی کی، کھیتیوں کے تباہ ہونے کی، اسی طرح تمہاری جانوں میں بیماریوں کی اور اولاد کے غموں کی جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، اللہ فرما رہے وہ تمہیں پہنچنے سے پہلے ہم نے اسے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہ لوح محفوظ میں، اور ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جس نے مصیبت کے آنے سے پہلے اسے لکھا ہوا ہے، دوبارہ، جس ذات نے مصیبت کے آنے سے پہلے اسے لکھا ہوا ہے، وہ اسے دور بھی کر سکتی ہے۔ وہ اسے، جس نے یہ لکھا ہے کہ یہ مصیبت ہمیں آئے گی، ہماری کھیتی میں کمی آئے گی، بارشیں نہیں ہوں گی، جس نے یہ لکھا ہے وہ اس کو دور بھی کر سکتا ہے۔ اس آیت میں یہ پیغام بھی ہے کہ جو لکھ رہا ہے، مصیبت کے آنے سے پہلے جو لکھ رہا ہے، وہ مصیبت کو ٹال بھی سکتا ہے، وہ ان کو دور بھی کر سکتا ہے۔ ہمیں یہی پیغام پورے کے پورے قرآن کریم میں بار بار دیا گیا۔ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ پہلا عقیدہ ہمیں قرآن دے رہا ہے، سورۃ تغابن آیت نمبر 11، فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ مومن ہونے کی حیثیت سے مؤثر حقیقی، کیا لفظ کہا؟ آہستہ اور آہستہ، مؤثر۔ بھئی ہم دوائی کھاتے ہیں، آپ کوئی بھی دوائی استعمال کر رہے ہیں، دوائی ذریعہ ہے آپ کو شفا پہنچانے کا، ذریعہ ہے، واسطہ ہے، وسیلہ ہے،
لیکن مؤثر حقیقی، اس میں شفا رکھنے والی ذات جو ہے وہ ہے مؤثر حقیقی۔ ہمیں عقیدے کے طور پہ قرآن فرما رہا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت، اور اس پر تنوین ہے، مصیبت پر تنوین ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی کوئی بھی ایسی نہیں جو اس کے اذن کے بغیر آ سکے۔ اب اور بھی وجوہات ہیں جو قرآن نے بیان کی۔ دوسرے مقام پر قرآن فرما رہا ہے وما اصابکم من مصیبہ، سورہ شورى، فرمایا جو بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، اس میں تمہارے ہاتھوں کا کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوتا ہے، تمہاری شامت اعمال، تمہارے ہاتھوں کے کرتوت، تمہارا کسب، یعنی جو بھی مصیبت تمہیں آ رہی ہے وہ تمہارے اپنے کسب کا نتیجہ ہے۔ فرمایا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی اللہ درگزر فرما دیتا ہے۔ اگر تمہاری ہر غلطی پر تمہیں مصیبت دینا لگے، شروع ہو جائے تو تم تو بچو ہی نہ، لیکن وہ بہت سی معاف کر دیتا ہے، کچھ کہتا ہے چلو۔ اور اچھا یہ کیوں آتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ جو کچھ بھی، یعنی کثیر تو اس نے معاف کر دی، جب کثیر معاف کر دی تو پھر باز رہ گئی نا، بات سمجھے بھئی؟ ایک مصیبتیں ہیں، اس میں سے کثیر اللہ نے معاف کر دی، اب پیچھے کیا رہ گیا؟ باز رہ گیا نا۔ کثیر کی ضد باز ہے، کثرت کی ضد قلت ہے، تو جب کثیر معاف ہو گئی تو پیچھے کون سی رہ گئی؟ تھوڑی سی رہ گئی، قلیل رہ گئی۔ کثیر اس کی ضد ہے قلیل، بعض، فرمایا بعض آتی ہیں کثیر اللہ معاف کر دیتا ہے، اور جو بعض بھی آتی ہیں ان کے بارے جامع ترمذی میں بھی یہ روایت ہے، اور ایک اور روایت صحیح مسلم میں ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں۔ فرمایا ما من مسلم یشاق شوکۃ، ایک کانٹا، ایک کانٹے جتنی مصیبت بھی تمہیں پہنچے نا، اس سے بھی کم تر، اس سے بھی کم تر، کتبت لہو بہا درجہ، اللہ ایک درجہ، ایک نیکی تمہیں عطا کرتا ہے، اور تمہاری ایک خطا معاف ہوتی ہے۔ اب جو مصیبت آ رہی ہے وہ بھی ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن رہی ہے، درجات کی بلندی کا سبب بن رہی ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے مانگنا شروع ہو جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی تفسیر در منصور کے حوالے سے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی صحابی کو دیکھا تو بڑے دبلے پتلے، کمزور، طبیب ہیں نا، طبیب ہیں، فرمایا تو کچھ مانگتا ہے، تو کچھ مانگتا ہے؟ عرض کرنے لگے جی میں اللہ سے عرض کرتا ہوں یا اللہ جو مصیبتیں تو نے مجھے آخر میں دینی ساری اب دے دے۔ فرمایا اتنی حیثیت ہے تیری کہ تو اللہ کی مصیبتوں کو جو اللہ تجھے بھیجے، اللہ کے امتحان میں پورا اتر سکے، اتنی ساری مخلوق میں مجال نہیں ہے۔ فرمایا تو یہ کیوں نہیں کہتا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی بھلائیاں دے دے، آخرت میں بھی بھلائیاں دے دے، آگ کے عذاب سے بچا لے، یہ کیوں نہیں کہتا؟ تو فرمایا سورہ روم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو خشکی اور تری میں فساد آیا نا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے سورہ روم میں، آیت نمبر 41۔ یہ جو فساد، خشکی اور تری میں آیا، اللہ فرما رہے ہیں بما کسبت ایدی الناس، بما کسبت ایدی الناس، اسے یاد کر لیں۔
کہ یہ جو خشکی اور تری میں فساد آیا یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے تحت مفسرین نے لکھا، وہ ساری باتیں لکھی، شرک کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد وہ کس قسم کا ہے، وہ سارا آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ قحط سالی، بارش کا رک جانا، پیداوار کی قلت، کھیتیوں کی خرابی، تجارتوں کے نقصانات، آدمیوں اور جانوروں میں موت، آتش زدگی کی کثرت، غرق ہونے کے واقعات، ہر شے میں بے برکتی، طرح طرح کی بیماریاں، بے سکونی وغیرہ ظاہر ہو گئیں۔ اور ان پریشانیوں میں مبتلا ہونا اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھائے، کہ تمہارے گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ تمہاری کھیتیاں کم ہو گئیں، بارشیں کم ہو گئیں، تمہاری تجارت میں برکت نہ رہی، تمہارے مال سے برکت اٹھ گئی، تم طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، یہ تمہارے گناہوں کا بعض کا نتیجہ ہے۔ ان کی آخرت میں سزا ملے گی تو پھر کس قدر ہیبت ناک ہوگی۔ فرمایا کیوں؟ شاید کہ تم لوٹ آؤ، شاید کہ تم لوٹ آؤ۔ بتائیے ہم لوٹنے والے ہیں؟ آج آپ دیکھیں بازاروں میں چلے جائیں، بدقسمتی سے مسلمان معاشرہ، اور مسلمان معاشرے میں آپ کو امانت دیانت نام کی چیز ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ بازار چلے جائیں، وہاں آپ کو امانت اور دیانت کہیں بھی نظر نہیں آئے گی الا ماشاء اللہ۔ آپ عدالت میں، کچہری، تھانے کچہری میں چلے جائیں، آپ کو انصاف نام کی چیز نظر ہی نہیں آئے گی۔ ہاں، غریبوں کے لیے نہیں ہے، امیروں کے لیے تو چھٹی والے دن بھی عدالت لگ جاتی ہے، کیونکہ انصاف امیروں کے گھر کی لونڈی۔ باقی رہ گئے ہم جیسے، آپ جیسے غریب غربا لوگ، کیسی ویسے سمجھنے کی بات ہے، ہم غریب غربا لوگوں کے ٹیکسوں پر یہ امیر لوگ پلتے ہیں۔ ہم غریب غربا لوگوں کے ٹیکسوں پر یہ امیر لوگ پلتے ہیں، اور ہمارے ہی ٹیکسوں پر پل کر ہمارے ہی سروں پر اپنا پاؤں رکھتے ہیں۔ گویا ان کو اپنی موت یاد نہیں، خود اپنے آپ کو یہ بھول چکے ہیں، سارا کچھ بھول چکے ہیں۔ تو ان لوگوں کا آپ دیکھیے، بازار چلے جائیں، دیانت امانت نہیں، انصاف نہیں، معاشرے میں بے حسی کا اس قدر دور دورہ ہے۔ کبھی ہمارے بزرگوں سے پوچھئے گا، یہ ہمارے بزرگ بتائیں گے کہ کس قدر ان کے دور میں احساس کی دولت وافر مقدار میں ہوا کرتی تھی۔ آج احساس اس قدر مفقود ہو چکا ہے کہ بھائی کے بارے میں اس قدر بے حس ہے، اس کا روزگار اچھا کیوں ہے؟ بہن کے بارے میں حسد میں مبتلا ہے، اس کو اچھا رشتہ کیوں ملا، یہ اچھا کیوں کھاتی ہے، اس کے بچے اچھا کیوں پہنتے ہیں، اس کے بچے اچھی جگہ کیوں پڑھتے ہیں۔ یہ معاشرے میں بیماریاں ہر گھر میں عام ہیں۔ دیورانی جٹھانی، بھائی بہن، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بچے کیوں ایسے پڑھ رہے ہیں، میرے بچے ایسے کیوں ہیں، یہ کیوں اچھا لباس پہنتا ہے، میرا کیوں ایسا ہے، اور اس کا مکان اچھا ہے، اس کی سواری اچھی ہے، اس کے کپڑے اچھے ہیں، میرے کیوں نہیں ایسے۔ یہ حسد عام ہو گیا، یہ احساس جو تھا وہ جاتا رہا۔ قرآن فرما رہا ہے یہ جو معاشرے میں فساد برپا ہوا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ تم منحوس سمجھو سفر کے مہینے کو، تم منحوس سمجھو کہ آگے سے بلی گزر گئی، تم منحوس سمجھو کہ آج بدھ کا دن ہے،
تم منحوس سمجھو کہ صبح صبح دکان پر ہماری شاپ پر بندہ ادھار لینے کیوں آ گیا، لیکن جو تم خود نحوست پھیلائے بیٹھے ہو اسے بھول گئے ہو۔ آج صبح کی حدیث ہم نے پڑھی، اگر آپ کو یاد ہو، جو صبح کے درس میں ساتھی موجود تھے ان کی یاد دہانی کے لیے صرف اشارہ کرتا چلوں کہ جو بڑے بڑے گناہ کر کے آئے تھے جس کی معافی نہیں، کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں؟ جس نے ایک جان کا بھی قتل کیا، قتل الناس جمیعا، اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اس ساری انسانیت کا قتل کرنے کے بعد سوال کرتے ہو کہ مکھی اور مچھر کا خون، حیرانگی ہے نا۔ مانا کیا ہوا؟ ہمارے اپنے بنائے ہوئے معیار ہیں، ہمارے معیار اپنے ہیں۔ جس چیز کو ہم اچھا سمجھیں وہ اچھی ہے، جس کو ہم نہیں اچھا سمجھتے وہ اچھی نہیں۔ ہم نے معیار یہ بنا دیا، ہم نے معیار یہ بنا لیا کہ جس شخص کو میں اچھا کہوں میرے سارے گھر والے اچھا کہیں، جس شخص کو میں اچھا کہوں میری اولاد بھی اس کو اچھا کہے، جس کو میں برا کہوں میرے دوست بھی اس کو برا کہیں، میرے رشتہ دار بھی اس کو برا کہیں، کیونکہ میں نے برا کہا، کیونکہ میں نے برا کہا اس لیے وہ برا ہے، میں نے اچھا کہا اس لیے وہ اچھا ہے۔ ہم نے معیار یہ بنا لیا۔ قرآن نے واضح طور پر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہارے ہاتھوں کا نتیجہ ہے۔ دکھاتے کچھ ہو، بتاتے کچھ ہو، کہتے کچھ ہو، کرتے کچھ ہو۔ آپ حکمرانوں کی طرف دیکھ لیں، کوئی بھی حکمران آج تک الف سے لے کر یا تک سارے کے سارے حمام میں ننگے ہیں۔ ہم ہی میں سے اٹھ کر جاتے ہیں نا اوپر، ہم ہی میں سے اٹھ کر جاتے ہیں۔ ہم ہی کو لائن لگانی پڑ جائے تو ہم چور راستہ تلاش کرتے، یار لائن نہ لگانی پڑے، یار کھڑا نہ ہونا پڑے، یار تیرا کوئی واقف نہیں ہے، یار مجھے وہاں پہ جا کے لائن لگانی پڑے گی۔ میں لائن میں لگنا پسند نہیں کرتا، بل کی لائن ہو تب بھی شارٹ کٹ۔ ہم ہر معاملے میں تو تعلق تلاش کرتے ہیں، پھر ہم ہی میں سے جب کوئی اوپر چلا جاتا ہے تو تعلق تو اپنے آپ بڑھ جاتا ہے۔ عہدہ بڑھا، تعلق بڑھے، جب تعلق بڑھے تو ہم تو نیچے سے خراب ہیں، گراس روٹ لیول سے ہماری بربادی کا آغاز ہو چکا۔ تو پھر وہ کیا، وہ صرف بتاتے کچھ ہیں، نکلتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہر حکمران اپوزیشن میں عوام کا سگا، اور جب حکومت میں آنے کی دیر ہے سوتیلی ماں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ سارے، کوئی ایک نہیں، کسی ایک کا نام نہیں لیا میں نے، تو سارے ایسے۔ تو قرآن فرما رہا پھر ہم خود ہی دوغلے ہوئے نا۔ بولیے غریب آدمی امانت دار ہو لیکن ہو غریب، ہو رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو، دعوت میں کہیں ملاقات ہو جائے اس غریب کو کوئی اٹھ کر نہیں ملے گا۔ بولیے ہیں کوئی؟ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے بڑا کمال کا جملہ لکھا، جس انمول جملہ انہوں نے تفسیر تبیان میں اپنی تبیان القرآن میں ایک جملہ ایک جگہ پر لکھا۔ انہوں نے کہا حلال کی روزی کمانے والا موچی، جوتیاں سینے والا، ہم اسے معیوب سمجھتے ہیں، لیکن کوئی گاڑی میں بیٹھا سود خور ہو، حرام کھاتا ہو، حرام لیتا ہو، حرام کماتا ہو، اس کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ہم سارے، ہمارا معیار ایک نہیں ہے۔ جب ہمارا معیار ایک نہیں تو پھر ہم اللہ سے بھی گلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں دین نے تعلیم کیا دی؟ ہمارے یہاں خاص طور پہ خواتین میں یہ 3-13 کیسی بڑی جہالت ہے۔ تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچئے، تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے، نمازوں کے، شب قدر کے، دین کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب میں طاق کا عدد نمایاں ہے۔ دن کی جو نماز ہے اس کا اختتام رکعت جو ہے اس کی تعداد، نمازوں کی رکعت کی تعداد دیکھ لیں، نمازوں کی تعداد دیکھ لیں، سب کا معاملہ
طاق پر ہے، سب کا معاملہ طاق پر ہے۔ دن کی نماز کا اختتام ہوتا ہے طاق پر، رات کی نماز کا اختتام ہوتا ہے طاق پر، شب قدر آتی ہے، لیکن جب رشتہ کرنے کی بات آتی ہے تو سیانے کہتے ہیں 3 تاریخ 13 تاریخ 17 تاریخ یہ نہ رکھنا۔ وہ یہ تو سوچو کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما کر گئے، فرمایا ان اللہ وتر ویحب الوتر، اللہ طاق ہے، دو نہیں۔ فرمانا لو کان فیہما، اگر دنیا میں 2 الہ ہوتے لفسدتا، تو کب کا فساد برپا ہو چکا ہوتا، سب کچھ تباہ ہو جاتا، لیکن ایک خدا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کے عدد کو پسند کرتا ہے۔ طاق کے عدد کو، آپ کے ہفتے کی تعداد کتنی دنوں کی، آپ کا سارا معاملہ تو اس پر ہے۔ لیکن جب آپ خوشی کی بات کریں تو اس میں وہ سیانے کہہ دیتے نہیں، طاق کا عدد نہیں رکھنا۔ وہ اللہ کے بندو اگر اس نیت سے رکھو، یہ طاق کا عدد اللہ کو پسند ہے، یہ طاق کا عدد اللہ کو، وہ تیرے چاچے تائے مامے پھوپھے کو پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے۔ تو بتاؤ اللہ کی پسند اور نبی کی پسند پر تم نے فوقیت کس کی پسند کو دی اور کیا سوچ کر دی؟ اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ آگے آئے گا، ہمیں دین یہ سبق دے رہا ہے، وَعْلَمْ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جان لو، دوسرا اس کا معنی یاد رکھو، ان الامت، ساری کی ساری امت، لو اجتمعت، جمع ہو جائے، کٹ کر لے، علی ان ینفعوک بشیء، کہ تمہیں فائدہ پہنچائے، اس بات پر سارے کٹ کر لیں، اتفاق کر لیں، فرمایا لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا، اس سے ایک ذرہ، ایک رتی زیادہ تمہیں نفع نہیں دے سکتے۔ کتنا بڑا پیغام اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیا، سارے جمع ہو جائیں، کتنے لوگ ہیں دنیا میں گن سکتے ہیں آپ؟ پوری امت، پوری مخلوق جمع ہو جائے تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، لیکن جتنا اللہ نے لکھا ہے اس سے زیادہ، تو پھر مانگی اللہ سے لو۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جس در کو تو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، وہاں سے تو سارے آرڈر آئیں گے۔ فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، سارے جمع ہو جائیں تجھے نقصان پہنچائیں، کٹ کر لیں اس بات پر، لیکن جتنا اللہ نے لکھا اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ اس سے بڑھ کے بھی کوئی تبلیغ کی ضرورت، جامع ترمذی کی روایت ہے یہ، اور جامع ترمذی کی روایت میں واضح طور پر یہ پیغام دے دیا گیا۔ آگے چلتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کس کی؟ سنن ابو داؤد کی۔ سنن ابو داؤد کی روایت نمبر ہے 3910 نمبر روایت ہے سنن ابو داؤد کی۔ عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، 3 بار کہا، فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی، بدفالی، بدشگونی کیا ہے؟ اونچی، بدشگونی کیا ہے؟ بچے جب کھیلتے ہوتے ہیں، ہم بچپن میں ہمارے ہاں مشہور ہے، وہ کوئی اوپر سے چھلانگ لگا لے تو قد چھوٹا رہ جاتا ہے نا؟ شاید آج کے بچوں کو پتا ہو اس کا، اگر کسی کے اوپر سے چھلانگ لگا لی جائے تو وہ اس کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، کسی کو جھاڑو سے مار دیا جائے تو وہ دبلا پتلا ہو جاتا ہے، جنہیں موٹیا سارے لائن سے کھڑا کر کے جھاڑو سے شام مارو۔ یہ جو لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں اپنا موٹاپا ختم کرنے پہ، ان کو جا کے یہ نسخہ بتاؤ کہ بھئی تم بندے رکھو صبح شام 3 4 5 5 بندے رکھو جھاڑو مارنے کے لیے، اگر اس طرح بندے سوکھتے ہوں تو پھر تو کمال ہو گیا، ہے نا ہمارے یہاں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ
ایک بار کوئی، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت منقول ہے، ان کو پرندہ گزرا نا اوپر سے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے، کہنے لگے لا خیر ولا شر، نہ خیر کی بات ہے نہ شر کی بات ہے، گزر گیا بھئی، وہ آ رہا تھا گزر گیا، اس میں نہ خیر نہ شر، کیا ہے اس میں؟ اور ایک بار ایسا ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہیں جا رہے تھے تو کسی نجومی نے کہا کہ اس وقت چاند عقرب میں ہے، چاند جو ہے وہ گردش میں ہے۔ فرمایا جو تاریخی جملے روایت میں موجود ہے، کہا نہ اس چاند پہ بھروسہ کرتے ہیں نہ اس سورج پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہمارا بھروسہ تو ان کے پیدا کرنے والے پر ہے، ہمارا بھروسہ تو ان کے پیدا کرنے والے پر ہے۔ آگے سے بلی گزر گئی، بس یہی زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے، ہم بھی آج اسی راستے پر چل پڑے، ہم نے اپنے اپنے معیار بنا لیے کہ جی یہ چیز نحوست ہے، یہ فلاں ہے، اور ہم اس کو بہت برا سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہاں عجیب عجیب سی باتیں، نمک گر جائے تو ہمارے گھروں میں جی اس کو پلکوں سے اٹھایا جائے گا قیامت کے دن، یہ باتیں عورتوں میں بڑی مشہور ہیں، اس قسم کی باتیں۔ دودھ گر جائے، اب دل میں بات بیٹھ گئی، کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا، ابھی دودھ گر گیا، کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا، دودھ گر۔ اب جب آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا تو اللہ نے تو پہلے فرمایا میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں۔ حدیث پاک میں آیا کہ میں تمہارے، تو گمان کیا ہے؟ گمان کیا ہے؟ اچھا نہیں ہوگا۔ گمان کیا ہے؟ اچھا نہیں ہوگا۔ 3 بار یہ فرمایا اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ توکل کرو، بھروسہ رکھو اللہ پہ، یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ معاملہ کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی روایت، اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا من ردت الطیرۃ من حاجہ فقد اشرک، اگر کسی نے بدفعلی کی وجہ سے، بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام نہ کیا، اس نے شرک کیا۔ اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ ہمارے یہاں بھی یہ ہے، بھئی تمہارا روزگار نہیں چلتا، تم فلاں پتھر پہن لو، تمہارا روزگار نہیں چلتا، تم فلاں پتھر پہن لو، تمہاری روزی میں برکت ہو جائے گی، تمہارے کام آسان ہو جائیں گے، جس کے پاس جاؤ گے وہ تم سے نرم رویے میں بات کرے گا کیونکہ تم نے وہ پتھر پہنا ہوگا۔ اور ایک فلاں کتب میں بھی بتاؤ، حضرت عمر فاروق حجر اسود کو دیکھ کر کہیں اگر اللہ کے نبی نے تجھے چوما نہ ہوتا تو عمر تجھے کبھی نہ چومتا۔ اور امت آج پتھروں کے پیچھے دوڑ رہی ہے، اتنا بڑا بزنس ہے پتھروں کا، مرد صرف زینت کے لیے پہن سکتا، صرف اونچی، صرف زینت کے لیے، نہ اس کا کوئی نفع ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے سوائے زینت کے، سجاوٹ کے۔ بھئی گھڑی پہنی ہے، اسی طرح انگوٹھی ہے، اس کا اور کوئی آپ کی ذات میں، آپ کی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے میرے کام سنوارے، اس انگوٹھی اور اس پتھر کی وجہ سے میرے کام سنورے، بھئی آپ کام سنوارنے والا کون؟ آپ نے کیا کہا؟ وہ اگر پتھر سے کام سنورنے ہوتے تو پتھر والے کبھی پتھر بیچتے؟ وہ کبھی بھی نہ بیچتے۔ وہ بیچنے کے لیے کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کی روزی روٹی اس کے اوپر ہے، وہ پتھر بیچ رہے ہیں اپنے، اور ہم لگے پڑے کوئی پتھر، فلاں قسم کا پتھر، جی فلاں قسم کی انگوٹھی، چھلا پہن لو، یہ چھلا جی دربار سے آیا، اس کے اوپر باقاعدہ نام لکھا، جی سخی سرور سے آیا، داتا صاحب سے آیا، بابا صاحب سے آیا۔ وہ کسی حرام چیز پر نام لکھنے سے وہ حلال ہو جاتی ہے؟ ہم لوگ کن کاموں میں چل پڑے ہیں؟ اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے،
جب مسلمان ہو گئے نا صحابہ، تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ انی حدیث عہد بجاہلیہ وقد جاء اللہ بالاسلام، ہم زمانہ جاہلیت میں تھے، اب اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق دے دی۔ وَإِنَّا مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُهَانَ، ہم میں کچھ لوگ کہانت کا کام کرتے تھے، فرمایا فَلَا تَأْتِهِمْ، ان کے پاس نہ جانا، ان کے پاس نہ جانا۔ قَالَ وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ، فرمایا ہم میں کچھ لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ، یہ تو تمہارے دل میں پیدا ہونے والا ایک خیال ہے، اس خیال کی وجہ سے فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ، اس کام سے رک نہ جانا، اس کام سے جو کرنے کا ارادہ کر لی، اللہ پہ بھروسہ کرو، کر لو۔ تو ہمارے ہاں سفر کا مہینہ خالی مہینہ مشہور ہے، کیوں جی؟ یہ مصیبتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، یہ آزمائشوں اور بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے، اس لیے اس میں کوئی کام نہ کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا سفر، اگر اس کو کوئی منحوس سمجھتا ہے، اس کے منحوس سمجھنے کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے منحوس سمجھنے کی کوئی حیثیت، اس کے منحوس سمجھنے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اس طرح کی بات ہو تو ہر دن کسی نہ کسی کے لیے سعید ہوتا ہے اور کسی نہ کسی کے لیے ناسعید ہوتا ہے۔ میں شقی کا لفظ نہیں کہا، دوسرا لفظ نہیں کہا، کسی کے لیے برکت والا ہوتا ہے، کسی کے لیے برکت سے خالی ہوتا ہے۔ بھائی دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آج کے دن آپ کو ساری برکتیں ملی ہیں تو لوگوں کو بھی ساری برکتیں ملی ہوں۔ جس کا آج کے دن نقصان ہوا ہوگا اس کے لیے وہ دن ہمیشہ یاد رہے گا، اس کو فلاں دن میرا نقصان ہوا تھا۔ آپ کو یاد رہے گا فلاں دن مجھے نوکری ملی تھی، فلاں دن میرا بچہ ہوا تھا، فلاں دن میری شادی ہوئی تھی، یہ دن میرے لیے برکت والا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے لیے برکت والا دن سب کے لیے برکت والا ہو۔ تو کسی بھی دن میں کوئی تاثیر ذاتی طور پر موجود نہیں۔ ایک سبق ہمیں قرآن حدیث سے ہمیں یہ ملا کہ ہم جو کسی بھی مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ لہٰذا قرآن فرما رہا ہے اگر اللہ تمہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں ضرر پہنچانا چاہے تو کوئی بھی اس کے ضرر کو ٹال، اور وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ تمہیں کوئی چیز دینا چاہے، تم پر خیر کرنا چاہے تو کوئی اس کے فضل کو ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کے فضل کو ٹال نہیں سکتا۔ یہ دین